السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے ان لوگوں کا کہ جو پاکستان کی سڑکوں پر جاں بحق ہو جاتے ہیں، یعنی روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور فیگرز بہت خطرناک ہیں. 35,000 سے زائد لوگ پورے پاکستان میں ہر سال جو ہے وہ سڑک پہ روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور 50,000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی کوئی باڈی پارٹ جو ہے جن کا ضائع ہو جاتا ہے سڑک پہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ فیگرز پچھلے کوئی 10-12 سال سے کچھ اسی طرح چل رہے ہیں، یعنی یہ فیگرز کم ہونے چاہیے تھے لیکن مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اس پر جو ہے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان 35,000 سے زائد لوگوں میں جو سڑک پر ہلاک ہوتے ہیں، ان میں 70% سے زیادہ نوجوان ہوتے ہیں، یعنی 30 سال سے کم عمر لوگ ہوتے ہیں. بڑے زبردست آج گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے علی شیر جاکرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈی آئی جی موٹر ویز ہیں. آپ کو سر ویلکم کہتے ہیں کہ آپ خاص طور پہ ہمارے ساتھ تشریف لائے، خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران علی شاہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پروونشل اسمبلی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ معروف آرتھوپیڈک سرجن ہیں، اور آرتھوپیڈک کا کام کے زیادہ تر وہی ہوتا ہے کہ جب روڈ پر لوگ جو ہیں ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے پاس پہنچتے ہیں، کس حالت میں ہوتے ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے. سول سوسائٹی کے وہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں روٹری انٹرنیشنل، جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے اسسٹنٹ گورنر ہیں حنیف خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ انڈس ہاسپٹل سے موجود ہیں ڈاکٹر سما مختار صاحبہ، آپ کنسلٹنٹ ہیں ایمرجنسی میڈیسنز انڈس ہاسپٹل کی. تو انڈس ہاسپٹل میں کیا فیسلٹیز ہیں آپ سے جانیں گے. مشکل سے مشکل ترین حالات میں یہ ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں، ان کو کوئی پانی کا نہیں پوچھتا ہے، ان کی کوئی خاطر یعنی اس انداز میں نہیں کرتا ہے، کوئی مسکرا کے شاید ان کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن یہ پھر بھی ان میں سے بڑی تعداد ہماری خدمت کے لیے کھڑی ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے لیے زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے. جی آپ سے شروع کرتے ہیں ہم. جاکرانی صاحب، یہ فرمائیے کہ پہلے موٹر وے سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. اس میں بہت ساری ریسرچ ہیں سامنے کہ موٹر وے پہ جو حادثات ہوتے ہیں، تو اور اس میں ایک میں 2017 کی ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ موٹر سائیکل پر صرف بیک لائٹ جو ہوتی ہے وہ آن نہیں تھی، تو اس پر ہی 300 سے زیادہ حادثات ایک سال کے اندر ہوئے صرف موٹر سائیکل کے. لیکن زیادہ تر حادثات جو ہے وہ بڑی گاڑیوں کے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک ٹرالرز کا بھی امپورٹنٹ سبجیکٹ آ جاتا ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ان کا لائسنس جو ہے کیسے بنتا ہے. ہم نے ٹرالرز ایسوسیشن کے ساتھ جب پروگرام کیا تو پتہ چلا کہ میجورٹی آف جو ڈرائیورز ہیں وہ جعلی لائسنس پہ جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اوریجنل لائسنس بنانے جائیں گے اپنا صحیح طریقے سے تو ہمیں بہت زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. تو اس لیے ہماری جو سوسائٹیز ہیں، ٹرالر ایسوسیشن ہیں، ان کے پاس ہی جعلی لوگ موجود ہیں اور وہ جعلی لائسنس بنا کے دے دیتے ہیں. نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب، آپ کے سوال کے 3 اسپیکٹ ہیں. جی، میں 2 منٹ اس لیے لے لوں گا کیونکہ بعد میں اس کورٹ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے اور یہی فیصلہ کریں گے کہ ایشوز کہاں پہ ہیں. جی. نمبر 1، موٹر سائیکلس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، موٹر سائیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے 2 ایشوز ہیں جو ریلیٹ کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ پروٹیکشن، ایک ہے انجری پروٹیکشن. ایکسیڈنٹ پروٹیکشن یہ ہے کہ اگر موٹر سائیکلسٹ صرف ڈسپلن کو فالو کریں گے تو ان کو ایکسیڈنٹ سے وہ اوائڈ کر سکتے ہیں. نمبر 2، جو انجری، وہ صرف ایک کام کریں، زیادہ کام نہ کریں، صرف ہیلمٹ پہننے کی آپ مجھے گارنٹی دے دیں، میں آپ کو انجری پروٹیکشن پوائنٹ آف ویو سے بتا دیتا ہوں کہ اس میں ڈیتھ ٹال اس لیول کی نہیں پہنچے گی. اس کا دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس صرف نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کو دیکھتی ہے. یہ کوشچن ذرا جنرلائز تھا. یہ میں موٹر وے پولیس پہ آتا ہوں. میں ایک ذرا اسٹڈی بتا دیتا ہوں کہ کیئرلیس ڈرائیونگ سے جو ہے وہ 28% لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوتے ہیں. جو موٹر سائیکل پہ ویلنگز کرتے ہیں اس میں 18% ہیں. امپراپر کراسنگ پہ، یعنی کہ روڈ جب ٹریفک پہ کراس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں 8.6% ہے. ٹائر بسٹ ہو جاتا ہے گاڑیوں کا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. اس پہ 7.1% جو ہے وہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک بڑا ایشو جو ہے وہ یہ کہ لوگ اکثر ڈرائیور کیونکہ 24 گھنٹے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، اس پر بھی ایک بڑی جو ہے وہ 5.7% پہ لوگ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اوور اسپیڈنگ جو ہے، یعنی اسپیڈ سے زیادہ جب لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو وہ بھی 5.5% پہ فگرز ہیں. جی
سر دیکھیے دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہی کوشچن کو میں ریلیٹ کر رہا تھا, کنیکٹ کر رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ کو پتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر کسی بھی روڈ پہ آپ جانے کے, آپ کا پیسنجر ہوگا, آپ کا وہیکل ہوگا, آپ کا تھرڈ جو ہوتا ہے وہ انفورسر ہوتا ہے. اگر آپ کا وہیکل فٹ ہو, وہ ڈسپلینڈ ہو, لاز کو فالو کرتے ہو, آپ کا روڈ انجینئرنگ اور فرنیچر صحیح ہو, تھرڈ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے خود ابھی بتا چکے ہیں کہ ہمارے 90% ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ ڈرائیونگ لائسنس اینڈ انسٹیٹیوشنس ہے ہی نہیں. آپ آتے ہیں تو ان کو ہینڈل کون کرے گا؟ کیا ہم بلیم صرف لوگوں کو دے دیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ڈرائیونگ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب اتنی 400 اور 325 آپ کی چھوٹی گاڑیاں پور ان ہو رہی ہیں آپ کی کنٹری میں ڈیلی بیسس پہ, آپ کی 6000 موٹر سائیکلیں پور ان ہو رہی ہیں, مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس الٹرنیٹ کیا تھا کہ جب آپ کے پاس روڈ کیپیسٹی وہ نہیں ہے, آپ کی ایکسپینشن اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہو رہا ہے, پاپولیشن گروتھ آپ کو پتا ہے کہ بم ہو چکا ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کو ہونا چاہیے تھا, آپ ماس ٹرانزٹ پہ چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر عمران علی شاہ صاحب فرمائیے, آپ کے پاس جو پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا اس سلسلے میں, لیکن پہلے آپ فرمائیں ایز آرتھوپیڈک سرجن کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں زخمی ہو کر یا ڈیڈ باڈیز بھی پہنچتی ہوں گی یا وہاں تک پہنچتے پہنچتے جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہوگی, زیادہ تر ایکسیڈنٹس آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ہوتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا, جب آپ اسٹیٹسٹکس ریڈ کر رہے تھے بھی تھوڑی دیر پہلے, وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی نہیں تھی, وہ ڈیفینیٹلی کسی یورپین کنٹری کی تھی. اور جو آپ نے بات کرا نا 5% مر گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, نیند آ گئی, 8% روڈ پہ تیل پڑا ہوا تھا. ابھی آپ دیکھا ہوگا ٹینکر میں جو پورا تیل بہائے کراچی کی نہریں بن گئی آئل کی شہر کے اندر. پھر آپ نے کہا کہ کچھ اور فیصد سے پتہ نہیں کچھ. دیکھیں گھر والوں کے لیے 100% لاس ہوتا ہے. وہ جو ایک فرد گھر کا مرتا ہے نا, وہ پرسنٹیج میں نہیں گنا جاتا. میرے پاس تو 3 سال کے بچوں سے لے کے 90 سال کے بوڑھے لوگ آتے ہیں جن کی ہڈیاں, آپ کو پتہ ہی ہماری ماشاءاللہ ڈائٹ وہ نہیں ہے جو یورپین اسٹینڈرڈس کی ہونی چاہیے, تو ہڈیاں بھی ہماری بڑی بدتمیز ٹوٹتی ہیں اس ملک کے اندر, ایک جگہ سے نہیں ٹوٹتی. ابھی میں بس 6 سال کا بچہ ایڈمٹ ہوا ہے, اس کی صرف ران کی ہڈی 6 جگہ سے ٹوٹی ہے, کرش ہو گئی ہے. تو بہت ساری باتیں دیکھیں, ایک بات نہیں ہے, مگر ٹراما میں خاص طور سے اینی, میرے ساتھ اینی کنسلٹنٹ براؤن میں بیٹھی ہوئی ہیں صاحبہ انڈس ہاسپٹل میں. میں نے ایک ادارہ ہوتا ہے انگلینڈ میں, اس کو ہیمز کہتے ہیں, میں نے ہیمز میں کام کیا ہے. یہ ہیلی کاپٹر ایمرجنسی سروس ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا, فار ایگزامپل حیدرآباد کی کسی موٹر وے پہ, تو کراچی سے ہیلی کاپٹر اڑا اور جناب میں 8 منٹ یا 9 منٹ میں پہنچ گیا. آئی ہیو بین دا ایمرجنسی ڈاکٹر فار دیٹ ہیلی کاپٹر سروس فار 3 months. ہماری ٹریننگ تھی انگلینڈ میں اس طرح کی. تو ٹائم از آف ایسنس. ٹراما میں کہتے ہیں گولڈن آور. وہ 1 گھنٹہ مطلب نہیں ہوتا, وہ ایز سون ایز پاسبل مطلب ہوتا ہے. دوسری بات یہ لیک آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ فار دا جونیئر ڈاکٹرز ان پاکستان, بالخصوص ان سندھ. ہمارے پاس, میں تو اتنا شکر گزار ہوں ایدی صاحب نے کم سے کم ایمبولینس سروسز شروع کی ہے, ورنہ تو یہ بھی نہیں تھی. مگر پراپرلی اگر دیکھا جائے اور اس ایمبولینس ڈرائیور کو پوچھا جائے کہ وہ بیسکس بتائے, تو شاید اس کو ایک دفعہ ضرور بتایا گیا ہوگا, مگر ریفریشر کورس کرنے بہت ضروری ہیں. ایک کسی کو نہیں پتا یہ ایئر وے, بریدنگ, سرکولیشن بتانا بہت زیادہ ضروری, بیسکس ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا ABC آف ٹراما, ایئر وے سے شروع کرتے ہیں, پھر بریدنگ, پر سرکولیشن. یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روڈ, میں تو خیر خود چھلانگ مارتا ہوں ہر جگہ, مگر اگر آپ روڈ پہ کسی روڈ سائڈ پہ دیکھیں کسی پیشنٹ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, سب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, ویڈیو بنانا شروع کر دیں, یہ کیا ہوا ہے بیچارے کو. پر اس کی ایکچولی جینوئن ہیلپ بہت کم لوگ کریں گے, مگر تفریحاً کھڑے ضرور ہو جائیں گے. اور نہ صرف اس کی وجہ سے تفریحاً جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ادھر تو دیکھ ہی رہے, ٹائم ضائع کر رہے ہیں, پیچھے جو ٹریفک آ رہا ہے وہ مزید آگے لگ رہا ہے آگے گاڑیوں میں, اور دیکھتے ہی ہوں گے رچانی صاحب. تو دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ نیڈ ٹو بی چینج, اینڈ اٹس سچ اے براڈ سبجیکٹ. میں تو آپ مجھے پوری رات بٹھا رکھے, میں آپ کو ایک ایک چیز پہ ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں. مگر بیسک یہی ہے کہ ہمیں اپنے نہ صرف ٹریفک پولیس کو, بلکہ ہمیں اپنے شہریوں کو, اور خاص طور سے بالخصوص ایمبولینس ڈرائیورز کو پراپر ریسسیٹیشن, بیسک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اوپن کارڈیک مساج شروع کر دیں روڈ پہ کھڑے ہو کے, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا, مگر بیسکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے بل کو چھوڑیں سر, بل غریب آدمی کے بل بڑا امپورٹنٹ بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں نا اس کی. جیسے ہمارے پاس, میں بتا رہا ہوں, کل بچہ آیا تھا ہمارے پاس, وہ تو روڈ سائڈ سے بچے کو اٹھا کے لے کے آیا تھا. یہ ایک ابھی لا پاس ہوا ہے عمل لا کے نام سے, جو ڈاکٹر سیما ضیاء ہمارے یہاں MP ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, انہوں نے پاس کیا تھا. اس میں یہ میسج آپ نے سنا ہوگا, عمل کے سر پہ گولی لگ گئی تھی بیچاری کے, وہ
تو ہم لوگوں نے ٹیم میں اس لا کو پاس کرایا تھا. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کوئی خراب حالات میں پیشنٹ آتا ہے, جو کے لیے میں اور میرے چھوٹے بھائی اور میرے والد صاحب ڈاکٹر محمد علی شاہ بھی فائٹ کر رہے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ارے یہاں پہ تو ڈیڈ باڈی نہیں چھوڑتے جب تک پیسے جمع نہیں کراؤ بھائی. تم کو زندہ مریض کی بات کر رہے ہو جو اسپتال میں آ رہا ہے. دیکھیے ہسپتال میں ہر بندہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, مگر ایز اے ڈاکٹر, ایز اے پرائیویٹ ہاسپٹل میرا میسج بڑا کلیئر ہے کہ اگر کوئی روڈ سائڈ سے آ رہا ہے اور وہ کریٹیکل کنڈیشن میں, ہماری ذمہ داری, اٹ از دا اونرز, اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا پرائیویٹ ہاسپٹلز ایسوسیشن آف سندھ آف کراچی کہ اس کو اسٹیبلائز کریں اینڈ دین ٹرانسفر ہم. ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ بجٹ ہونا چاہیے, ادروائز یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو رن اے پرائیویٹ ہاسپٹل اگر آپ کو اسٹیبلائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی بہت زیادہ بجٹ بن جاتا ہے. ہمارے سوری ٹو سے بٹ ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس کی اس وقت ایمرجنسی سروسز اس لیول کی نہیں ہے. میں نے پیک آف ایکسلنس پہ کام کیا. ہیمز ایسے لوگوں کو نہیں لے لیتے جنہوں نے FRCS کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, الحمدللہ I've done all that, been there, done that. مگر یہاں پہ جب تک بیسک میڈیکل ایجوکیشن ایک ایک بندے کو نہیں دیں گے, اس میں سے یہاں پہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے, میں اباؤٹ 90% شور ہوں کسی کو نہیں پتا ABC کیا ہوتا ہے. کہیں گے ABCD کیا ہوتا ہے, یہ تو میں نے پرائمری اسکول میں پڑھا ہوا تھا. کسی کو پتا ایئر وے کو پہلے دیکھنا ہے سروائکل اسپائن کے ساتھ, کسی کو. آپ سب کو چھوڑیں, ہمارے اپنے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جب گرے تھے جلسے میں, یاد ہے اوپر گرے تھے, کیسے گرے تھے, ویڈیو یاد ہوگا, وہ کیسے لوگ لے کے جا رہے تھے. That day could have been a disaster for Imran Khan. سب سے پہلے سروائکل اسپائن کو کنٹرول کرنا ہے, پھر ایئر وے بریدنگ سرکولیشن بلا 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 بلا, بہت لمبی فہرست ہے. جی ٹھیک ہے. خیر یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے اور یہ آخری مرحلہ ہے کہ جناب جب آپ شکار ہو, پہلے تو ہمیں لوگوں کو بچانا ہے کہ لوگ حادثات کا شکار نہ ہو, لیکن اب ہو گئے تو اس کے بعد ہاسپٹل جائیں گے تو وہاں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور وہاں پر بھی پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ایک لمبا چوڑا بل جو ہے وہ بن جاتا ہے, جو پھر وہ نہیں دے پاتے, پھر وہ ویلفیئر میں جاتے ہیں, پھر بھی جو ہے وہ ان کو گھر کی کوئی چیز بیچنی پڑ جاتی ہے, پھر اس کے بعد جا کے یا ادھار لینے پڑتے ہیں, پھر جا کے وہ بل دے پاتے ہیں. تو انڈس ہاسپٹل اس میں کیونکہ فری سروسز دیتا ہے تو وہ وہاں جائیں تو کیا ہوگا یہ ہم آپ سے جانیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے سامنے ٹریفک پولیس کے لوگ بیٹھے ہوئے, آپ کے سامنے بھی سوال اٹھائیں گے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سڑک کے اوپر. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. روڈ سیفٹی کی بات کر رہے ہیں, ایک بہت بڑا ایشو ہے اور خاص طور پہ کراچی کی بات کریں تو بالکل ہی سڑک پر آ کے محسوس ہوتا ہے کہ لاوارث شہر ہے. کسی بھی قوم کوئی بھی قوم کتنی مہذب ہے آپ کو یہ جاننا ہے تو اس کے ٹریفک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ کراچی جو کبھی سب سے زیادہ مہذب شہر ہوتا تھا, آج جب اس کی سڑکوں پہ جاتے ہیں تو بہت برا حال ہے. کراچی میں فوکس کر کے بھی بات کریں گے, لیکن اوور آل ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ موٹر ویز کی بھی. اور پنجاب میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں موٹر وے پہ مختلف جگہوں پہ. تو کیا حادثات کی وجہ ہوتی ہے؟ ڈاکٹر عمران علی شاہ فرما رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ جب ہوتے ہیں ہاسپٹل میں لوگ پہنچتے ہیں کس حال میں ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سما مختار صاحبہ, آپ انڈس ہاسپٹل سے آپ کا تعلق ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک بڑی ٹینشن کی بات ہو گئی, پوری فیملی ڈسٹرب ہو گئی, زیادہ تر نوجوان ہلاکتیں موٹر سائیکل پہ جو ہے ہو رہی ہیں. تو اس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے اس وقت کہ لوگ قریب ترین ہسپتال میں لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے. اور میں نے خود دیکھا ہے کئی بار ایسا کہ علاج تو شروع ہو جاتا ہے, لیکن جس طرح سے وہ ڈیلی کی بنیادوں پہ بل بن رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ خوف پیدا کر رہا ہوتا ہے فیملی کے لیے. تو انڈس ہاسپٹل کا اس وقت ذہن میں خیال آتا ہے سب کے, اور لوگ بولتے ہیں کہ انڈس ہاسپٹل میں خود انڈس ہاسپٹل کا برانڈ ایمبیسڈر ہوں, تو میرے پاس بھی کالز آتی ہیں کہ جناب آپ ہمیں کوئی بیڈ کرا دیں, یہ کرا دیں. اس طرح بہت سارے لوگوں کو کالز آتی ہیں. تو کیا بیڈ اویلیبل ہوتا ہے؟ لوگ وہاں پہنچیں, آپ کس طرح ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ موٹر سائیکل پہ ایک آدمی ہے تو اس کا مطلب وہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس ہے, وہ بل نہیں دے سکتا. اکثر میں نے دیکھا 20 لاکھ کا بھی بل بن جاتا ہے, 10 لاکھ کا بل بن جاتا ہے, اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے وہ انڈس ہاسپٹل اس کے لیے کیا سروسز دے گا؟ Rizwan, thank you for having me on the show firstly. This is a very pertinent topic and I think مجھے اس کے لیے 5-6 منٹ چاہیے ہوں گے آپ کے. جیسے ڈاکٹر عمران نے بات کی ایمرجنسی سروسز, اب ایمرجنسی سروس ایز اے میڈیکل اسپیشلٹی ایک بڑی نئی فیلڈ ہے ٹو پاکستان. ان دا پاسٹ 5 years جو میجر اسٹیک ہولڈر ہاسپٹلز ہیں وہ جونیئر ڈاکٹرس کو ٹرین کر رہے ہیں ان دا فیلڈ آف ایمرجنسی میڈیسن, اینڈ سملرلی انڈس ہاسپٹل میں بھی ایمرجنسی میڈیسن کی ٹریننگ ہم کر رہے ہیں. اب
اس سے ہم کر رہے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ اپنے ڈاکٹرز کی, اور ہم صرف اپنی نہیں کر رہے ہیں, ہم معاشرے کی بھی کر رہے ہیں. وی آر ٹریننگ our nurses, we are training our paramedical staff, and we are going out into the community as well. First we're training ourselves and then we're training other people, and this does not mean کہ ہم صرف ڈاکٹرز کو کر رہے ہیں, ہم میسز کو بھی کر رہے ہیں, ہم اسکولس تک یہ چیز لے کے جا رہے ہیں. بات جو آپ کی آئی کہ مریض کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تو ایمرجنسی سروس کا میننگ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ٹراما کا پیشنٹ آتا ہے, ہم اس کو بیسک پرائمری کیئر دیتے ہیں. جب آپ کے پاس ایک ٹراما کا پیشنٹ ہوتا ہے, اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, لائک ڈاکٹر عمران جس سیڈ, دیر از پرائمری سروے اینڈ دیر از سیکنڈری سروے. پرائمری سروے میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو کون سی جان لیوا چیزیں ہیں جو مریض کی ہلاکت کر سکتی ہیں امیڈیٹلی ان دا گولڈن آور آف پریزنٹیشن, وچ مینز اس کا ایئر وے سیکیور ہو, اس کی سروائکل اسپائن سیکیور ہو, تاکہ وہ کسی قسم کا پیراپلیجیا اس کو نہ ہو. اینڈ دین اف دیر از اینی بلیڈنگ یو نیڈ ٹو کنٹرول دیٹ, یا کوئی بریدنگ کا مسئلہ ہے, وی نیڈ ٹو کنٹرول دیٹ. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا مریض آ گیا, ہم نے پرائمری سروے مریض کا پورا کر دیا, اور ایسی کوئی چیز جو اس کے لیے جان لیوا ہو, وی ٹریٹ دیٹ. ناؤ اف وی ہیو بیڈز اویلیبل ان دا ہاسپٹل, then of course Indus will take the patient come hell or high water. We will take the patient and make every effort, because Indus is a free of cost. جو ہیں وہ کم ہیں اور آبادی بہت بڑی ہے, یہ بڑا سوال ہے. Indus right now, it's an organization that works on the goodwill of donors. Indus Hospital کوರಂگی کے اندر ایک 212 bedded hospital ہے, اور آپ کی کتنی, آئی ڈونٹ ہیو دا اسٹیٹس, کتنی غریب آبادی ہے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز نہیں جا سکتی ہے. انڈس از اوور برمنگ وتھ پیشنٹس. سہیل احمد صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا. ٹریفک پولیس سے آپ کا تعلق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بازاروں میں فٹ پاتھوں پہ قبضہ ہے, انکروچمنٹ ہے, جو ایک دفعہ سپریم کورٹ نے کہا تھا لیکن پھر دوبارہ ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد پارکنگ ہے, تو 4 لین کا روڈ جو ہے وہ 1 لین پہ آیا ہوا ہوتا ہے, وہیں جو ہے وہ رکشے کھڑے ہوئے ہیں, وہیں ٹریفک جام ہے, آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ فرمائیں کہ یہ کم سے کم ان بازاروں میں تو آپ کو ہونا چاہیے ادھر, تاکہ وہ روڈ کلیئرز ہوں. اگر لوگوں کو فری راستہ مل جائے گا تو شاید وہ اتنی ایمرجنسی نہیں دکھائیں گے آگے جا کے. شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا کہ اپنی بھی آواز ہم عوام تک پہنچائیں. سر, ہمارے ڈی آئی جی صاحب اقبال دارا صاحب نے ہر ضلع کے اندر ٹیمیں بنائی ہیں, انکریجمنٹ کی ٹیمیں, جو روڈ پہ پتھارے لگائے ہوئے ہیں, جو روڈ کے اوپر ٹھیل لگا کے اپنے کھڑے میں ان تمام کو گرفتار کر رہے ہیں اور ان کو وہاں سے انکریجمنٹ ہٹاتے ہیں. یہ ہمارے ہر ضلع کے اندر ایک ٹیم بنا دی گئی ہے اور گائے بگائے کام کر رہی ہے ساری ٹیمیں. سر کہاں ہے ٹیم؟ سر آپ سر کسی بھی ایک بازار میں میرے ساتھ چلیں, ہم روڈ پہ چلتے ہیں آپ کے ساتھ, بلکہ ہم اگلا شو روڈ پہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. سر اگر آپ اگر تیار ہیں تو جتنے بھی بازار ہیں, آپ اگر صدر سے لے کے نارتھ کراچی جا رہے ہیں, یا میں تو حیران ہوتا ہوں جو لوگ جاتے ہیں پورا شہر کراس کرتے ہیں شام کے ٹائم میں, 2 گھنٹے لوگوں کو لگتے ہیں. آپ کسی بازار میں چلے جائیں, لیاقت آباد, کریم آباد, الادین, آپ ایون نیچے یہاں پہ جام آر جے مال پروگرام, کہیں پر بھی آپ چلے جائیں, یہی حال ہے. سر میرے خیال سے آپ نے صدر کا وزٹ نہیں کیا ہے. صدر کے اندر تمام پتھارے تمام چیزیں ہٹا دی گئی ہیں. اور دوسری بات یہ, میرے آدھے جواب تو ڈی آئی صاحب نے خود دے دیا کہ روڈز ہمارے پاس وہی ہیں جو آج سے 20 سال پہلے تھی. کوئی نئی روڈ نہیں بنائی گئی, نئی کوئی اسٹاپ لائنیں نہیں بنائی گئی. تمام کے تمام جو ہے نا سر ہمارے پر ڈال دیا جاتا ہے ٹریفک پولیس کا. یہ ٹریفک انجینئرنگ بیورو کا ایک علیحدہ کام ہوتا ہے جو اسٹاپ لائن بناتی ہے, زیبرا کراسنگ بناتی ہے. تو ہم ڈی آئی صاحب کے حکم پہ سارے کام ہو رہے ہیں. جہاں آپ شہر میں آپ چلے ہیں, آپ کو انشاءاللہ جو پہلے آپ کو ٹریفک کا بہاؤ نظر آتا تھا, اب انشاءاللہ آپ اپنے ٹائم پہ پہنچیں گے. میں سر آپ کی طرف آتا ہوں. حنیف خان صاحب یہ فرمائیں کہ مثلا عوام کی آواز بن کے بتائیں کیا حال کیا ہے, سڑک پہ حال کیا ہوتا ہے؟ رضوان, پہلے آپ کا بہت شکریہ, آج نیوز کا بہت شکریہ. سڑک کا حال بہت برا ہے, اور جیسے سہیل نے ابھی بتایا کہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, لیکن ڈی آئی جی صاحب نے جیسے پہلے ہی کہا کہ انفراسٹرکچر پہ کوئی کام نہیں ہوا. یہاں روزانہ سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں اور سڑکوں پہ آ رہی ہیں. سڑکوں کا عالم وہی ہے, اور انکروچمنٹ کا بہت برا حال ہے. تو یہاں پہ آج مطلب معذرت کے ساتھ ٹریفک سے کوئی اچھی ایک مطلب ٹیم آنی چاہیے تھی جو اس پروگرام کو لوگوں تک اور ان تک کی آواز پہنچتی. بڑی زبردست ٹیم ہے سر, سارے جو لوگ سڑک پہ ہوتے ہیں سب یہاں پر موجود ہے. ڈاکٹر عمران شاہ صاحب, یہ جو ٹریفک کم ہوگا جبھی مسئلہ حل ہوگا,
اب یعنی ہر آدمی اس وقت جو کریم اوبر چلی ہیں وہ بھی ٹریفک کا اضافہ ہوا ہے نا, بائکیں چلی ہیں وہ ٹریفک کا اضافہ ہوا ہے, آن لائن سروسز چل رہی ہیں جس میں فوڈ سپلائی ہوتا ہے تو ٹریفک کا اضافہ ہوا ہے, یعنی سب چیزوں سے روڈ پہ ہی بوجھ آ رہا ہے سارا. آپ خود ابھی انگلینڈ کی مثالیں دے رہے تھے تو وہاں تو لارڈز بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ٹرین میں سفر کرتے ہیں, آپ بھی وہاں ٹرین میں سفر کرتے ہوں گے. تو جب پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی ہی نہیں, جب ایک گرین لائن بنانے میں بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا تو آف کورس ٹریفک بڑھنا ہے اور حادثات ہونے. اچھا میں سہیل بھائی کی بات آؤں گا دوبارہ. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے جو کنسپٹس رہے ہیں لاسٹ 15-20 سال میں, خصوص کراچی کی بات کرتے ہیں, باقی پاکستان پہ تو رہنے دیں بھی, کہ یہ سگنل فری کوریڈورز بن گئے. آپ دیکھتے ہیں نا ادھر سے ادھر پہنچ گئے 10 منٹ میں. مگر آپ یہ دیکھیں سگنل فری کوریڈورز تو آپ وہ ماڈل فالو کر رہے ہیں جو یورپین ماڈل ہے, آٹو بان کا ہو گیا, جرمنی کا ہو گیا, یا کینیڈا کا ہو گیا, یا انگلینڈ کا ہو گیا, آسٹریا کا ہو گیا. مگر آپ وہ دیکھیں جو بندہ اس روڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے وہ اپنے آپ سے سنسیئر ہے نہیں ہے. اس نے سیٹ بیلٹ لگائی بھی پروبیبلی ناٹ, اس نے ایئر بیگ ہے گاڑی میں پروبیبلی ناٹ, گاڑی میں سوزوکی ٹھیلا چلا رہا ہے جو کہتے ہیں نا اوپن ہوتی ہے, سامان اوور لوڈ ہوا ہے. مطلب ڈرائیور ہوتا بھی نہیں ہے. وہی بات کر رہے تھے نا جاری لائسنس کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری مجبوری دیکھیں کہ مجبوری میں شہر میں ہر شخص ڈرائیور بنا ہوا ہے, حالانکہ وہ کوئی پروفیسر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, لیکن مجبوری میں سے گاڑی چلانی پڑی کیونکہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, اس کے بعد عزت دار سواری نہیں ہے ٹرین کی. میرا سوال جو تھا آپ سے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا انفراسٹرکچر کہیں کہیں تو بہت اچھا ہے, مگر پھر وہاں پہ سیفٹی میجرز نہیں ہے. جس طرح کہتے ہیں ہیلمٹ نہیں پہنتے لوگ, یہ نہیں کرتے. آپ آ جائیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ, دیکھیں یہ ظاہری بات ہے صوبہ سندھ کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ از ناٹ اے میٹر آف دا فیڈرل گورنمنٹ, اٹ از اے میٹر آف دا پروویژنل گورنمنٹ وچ از پاکستان پیپلز پارٹی. جب تک آپ نے گرین لائن کی بات کی ہے, انشاءاللہ بہت جلد یہ اس میں بہت مس اپروپریشنز ہوئی ہیں پہلے کے زمانے سے. ہماری گورنمنٹ ابھی آئی 2017-18 سے, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جس طرح ہم نے کوئی 51 یا اگر میں غلط شاید میں کہہ رہا ہوں 45 فائر ٹینڈرز دیے ہیں کراچی کے, پتہ نہیں آپ نے کسی نے دیکھا ہی نہیں دیا, یعنی وہ فائر بریگیڈز کی بات کر رہا ہوں. کراچی جیسے شہر میں فائر بریگیڈز نہیں تھی, گاڑی میں آگ لگ جائے آدمی جھلس کے مر جائے ادھر, مطلب اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ ہی نہیں تھی. تو انشاءاللہ دیکھیں میرے حساب سے جو تبدیلی جو چینجز آ رہے ہیں اکنامکلی, اگر کوئی یہاں پہ اکنامکس بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے سامنے ہی, مجھے کہنے کی ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں, آپ کے سامنے آتے آتے تھوڑا ٹائم لگے گا چینجز کو. جہاں تک آپ پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی آتے آتے تھوڑے سے کچھ مہینے کی بات ہے. میرے حساب سے جہاں تک مجھے انفارمیشن آئی ہے, میرے خیال سے جولائی اگست تک یہ گرین بسز انشاءاللہ تعالیٰ they will be back on the roads. ہم اپنے پروگرام کنٹینیو کریں گے, لیکن ڈاکٹر عمران شاہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور یہ کیونکہ ہم نے ایک کیمپین کی صورت لی ہے اس سبجیکٹ کو, تو آپ کو دوبارہ زحمت دیتے رہیں گے. ٹائم ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سوال پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, روڈ سیفٹی پر بات ہو رہی ہے. ہمیں جوائن کیا پروفیسر ڈاکٹر میر شبر علی صاحب نے, سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ ڈین ہیں. سر فرمائیے, آپ کے نزدیک جو اتنے حادثات ہوتے ہیں پاکستان میں, اس کی بنیادی وجہ آپ یعنی بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, بہت سارے ذمہ دار ہیں, آپ کے نزدیک بڑا ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک اٹ از اے ویری گڈ فورم, اور یہ جو آپ نے سیریز رکھی ہے وہ بہت اچھا اقدام ہے. دیکھیں میرا سبجیکٹ ٹریفک انجینئرنگ ہے, تو ہم ٹریفک انجینئرنگ میں روڈ سیفٹی کے 4 ایز ڈیفائن کرتے ہیں, اور یہ چاروں بہت اہم ہوتے ہیں. فرسٹ ای جو ہوتا ہے, اور یہ اسی آرڈر میں ہوتے ہیں, پہلا ای جو ہوتا ہے وہ انجینئرنگ ہوتا ہے, یعنی ہم روڈ صحیح بنائیں تو حادثے نہیں ہوں گے. سیکنڈ ای جو ہوتا ہے وہ ایجوکیشن ہوتا ہے, کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس پہ ٹریول کیسے کرتے ہیں, ون وے ہے تو دوسری ڈائریکشن میں نہ ٹریول کریں. تیسرا جو ہوتا ہے وہ انفورسمنٹ ہوتا ہے, یعنی جب پھر بھی لوگ نہ مانے تو ٹھیک ہے آپ ڈنڈا چلائیں. اور اب چوتھا ای تقریباً 7-8 سال پہلے ایڈ ہوا ہے پوری دنیا میں, وہ ان لوگوں کا ہے, وہ دیٹ از کالڈ ایز اے ایمرجنسی ریسکیو. تو یہ چاروں چیزیں ملنی چاہیے. تو سب سے زیادہ ذمہ دار, ظاہر ہے میں یہاں پہ انجینئرنگ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میرے حساب سے سب سے زیادہ ذمہ دار انجینئرز ہیں, اور یا وہ لوگ ہیں جن کو اچھا ڈیزائن دیا جاتا ہے لیکن وہ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے اس میں ڈنڈی مار لیتے ہیں. اور دیکھیں ہماری روڈ کے اوپر مارکنگ ہوتی ہے, میں نے کام کیا اس طرح سے
کہ مارکنگ کی بھی ایک لائف ہوتی ہے. آپ جب باہر جاتے ہیں, جیسے آپ نے مثال دی, تو آپ کو ہر وقت چمکتی ہوئی لائنیں, وائٹ لائنیں نظر آتی ہیں. ہمارے پاس کیوں نظر نہیں آتی ہیں؟ کہ اس لیے کہ ہم ایسا پینٹ لگاتے ہیں جو جیسے ہی اس کو پیسے مل جاتے ہیں کانٹریکٹر کو, تقریباً 3 مہینے کے بعد وہ چل کے گاڑیاں وہ روڈ یعنی اس کا پینٹنگ ختم ہو جاتی ہے. تو اب ہمارے جو ڈرائیورز ہیں وہ ایک میدان میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, جس کا جہاں چاہے روڈ یعنی گاڑی چلا لے. تو روڈ سینس بہت امپورٹنٹ ہے. اور 5ویں چیز جو میں سمجھتا ہوں, جو اتنی باتیں ہوئی ہیں, کہ اب ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کریں. ہمیں پتا ہے ہمارا موبائل آن ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم اس وقت کہاں پہ ہیں. اگر میری لوکیشن آ جائے کہ میں نے یہاں پہ غلط کام کیا ہے, میں نے ایک ایکسیڈنٹ کیا ہے, تو مجھے اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے. میرا نام کرن بانو ہے, ٹریفک ایسٹ سے میرا تعلق ہے. سر, ہمیں تقریباً زیادہ تر یہی پرابلم ہوتی ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے, وہ بدتمیزی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ہم ان کو بولتے ہیں آپ نے ہیلمٹ نہیں, ہیلمٹ حالانکہ ان کے پاس ہیلمٹ اویلیبل ہوتا ہے, لیکن وہ پہننا مناسب نہیں سمجھتے. ہم اس پہ بھی اگر روک کے ان کو چالان کرتے ہیں نا, پھر وہ ہماری انسلٹ کرتے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ میں یونیفارم پہنی ہوئی ہوں, اور جو ہے سڑک پر اس وقت میرا حق ہونا چاہیے, اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے, وہ نہیں ہو پاتی. عتیق صاحب, کیسے سمجھتے ہیں اس مسئلے کو؟ سولوشنز جو ہیں وہ آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, ہم نے آپ سب لوگوں کو, خاص طور پر جو ہمارے کچھ مہمان ہیں, ایز این آبزرور بھی ہم نے آپ کو بلایا تھا, تو ہم چاہیں گے آپ کنکلوڈ کریں اس کو. تو سب سے پہلے گورنمنٹ از ریسپانسبل فار دس, کہ ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ جو بے عزتی والا ٹرانسپورٹ کا سسٹم چل رہا ہے نا, جس میں کسی کو کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, اس کے اوپر دھیان دے. تمام صوبوں میں اس پر کام ہو گیا, نہیں ہوا تو ہمارے صوبے میں نہیں ہوا, اور بالخصوص کراچی شہر کو بالکل ہی نیگلیکٹ کیا گیا جان بوجھ کر اس سلسلے میں. دوسری بات یہ کہ جب اس طرح کا ڈیلیپیڈیٹڈ روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا, تو لامحالہ غریب آدمی اپنی ایک ٹرانسپورٹ پہ جائے گا, اور وہ ٹرانسپورٹ ہوگی موٹر سائیکل, جس کو کوئی رسپیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. موٹر سائیکل کے لوگوں کو دن میں سینکڑوں لوگ روڈوں پہ مار دیے جاتے ہیں ان ڈمپروں کی وجہ سے, لانگ وہیکلز کے. میرا ایک سوال ہے ٹریفک پولیس سے, جب آپ نے رات کو لانگ وہیکلز کا ایک ٹائمنگ رکھا ہوا ہے, تو دن میں کیوں وہ روڈ پہ آتے ہیں؟ یہ ڈمپرز, واٹر ٹینکرز, یہ سارے کے سارے سارا دن جانوروں کی طرح انسانوں کو روند کیوں رہے ہوتے ہیں؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ رضوان, آپ نے یہ پروگرام کر کے ایک چیز اور بہت اچھی سامنے لائے, اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح روڈ ٹرانسپورٹ کا سسٹم ریسپیکٹیبل ہونا چاہیے ہمارا. اور جب ایمرجنسی آ جاتی ہے, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چونکہ میرا تعلق تھوڑا سا میڈیکل سے بھی ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ بھی ٹھیک کہہ رہی تھی, جب ٹراما ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جب انسان کسی نیئرسٹ ہاسپٹل میں پہنچتا ہے, تو وہ ہاسپٹل اس کو لینے کو تیار نہیں ہوتا. اور سیکنڈ پرابلم, اس کو بلڈ نہیں ملتا. تو لوگ بلڈ دینے میں بھی بڑے شاہی ہیں ہمارے شہر میں. بلڈ ضرور چاہیے, بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو سب سے پہلے اس سرجری کے لیے ہمیں بے پناہ بلڈ کی ضرورت ہے. تو پلیز بلڈ ضرور ڈونیٹ کریں. تھینک یو. کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے سندھ گورنمنٹ کو بھی, کہ یہ اسکول میں امپلیمنٹ کرائی جائے, چاہے وہ گورنمنٹ کا اسکول ہو چاہے پرائیویٹ اسکول ہو, ٹریفک کے قوانین. اگزامپل میں دیتا ہوں اس وقت جاپان کی. جب بچہ وہاں جاتا ہے تو شروع کے اندر اس کو کوئی اسٹڈی نہیں کرائی جاتی, اس کو صرف یہ بتایا جاتا ہے آپ نے سڑک کیسے پار کرنی ہے, سوک سینس دیا جاتا ہے, آپ نے بات کیسے کرنی ہے اپنے بڑوں سے. شروع کے اس کے 1-2 سال کی ایک ٹریننگ دی جاتی ہے. تو اسی طرح سے ہمارے اسکولوں کے اندر بھی یہ ٹریننگ دی جائے, جس میں جتنے بھی جو یہاں پر ابھی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں, جس میں بڑی گاڑیوں والے شامل ہیں, میجورٹی 5ویں جماعت سے اوپر پڑے ہوئے اس پہ لوگ نہیں ہوتے. اگر یہ شروع سے ان کو سینس دیا جائے اور تھوڑے سے ٹریفک کے قوانین بتایا جائے, تو وہ اس کے اوپر عمل دخل کریں گے, اور جب عمل دخل کریں گے تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے کرنا کیسا ہے, کس کا کون سا رائٹ ہے. وہ یونیورسٹی روڈ پہ لوگ پیسنجر پیدل جو کراس کر رہے ہوتے ہیں روڈ, وہ ایک دم سے آگے آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے خود میرا 3 دفعہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. کبھی گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھانی پڑتی ہے ان کو بچانے کے لیے. کراچی کی بات کریں تو مور دین 20% ایکسیڈنٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں جی, اور وہ جو پیدل لوگ روڈ کراس کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. جبکہ پیڈسٹرین برج بنے ہوئے ہیں لیکن لوگ وہاں سے نہیں جاتے. تو میرا یہ ہے کہ ہم بہت جلدی میں, ہماری قوم بہت جلدی کے اندر ہے, ہر شخص کو بہت جلدی, کرنا کچھ نہیں ہوگا گھر جا کے, ٹھیک ہے, بیگم سے لڑنا ہی ہوگا جا کے, لیکن اس کے باوجود وہ اتنی جلدی کے اندر ہے, اس روڈ پہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ صرف جو پیدل روڈ کراس کر رہے ہیں ان کے اندر نہیں ہے, جو خود بھی بائک چلا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, ان کے اندر بھی ہے. یہی وجہ ہے وہ رانگ سائڈ سے بھی جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کہیں سے بھی لوگ روڈ کراس کر لیتے ہیں, پیڈسٹرینز جو ہوتے ہیں, اور پیڈسٹرین بریجز بنے ہوئے ہیں, تو پیڈسٹرین بریجز کی ایسی کنڈیشن نہیں ہوتی کہ ہم ان کو یوز کر سکیں.
ہم پیڈسٹرین رائٹس جو ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں. جس طریقے سے ٹریفک کی یا کارز کی یا اور ڈفرینٹ وہیکلس کی ہم نے بات کری کہ وہ رولز فالو نہیں کرتے یا ان کے لیے قوانین بننے چاہیے, اسی طریقے سے پیڈسٹرینس کے لیے بھی نہیں ہے. ان کا یہ حق ہے کہ وہ روڈ پہ مطلب ان کو اوپر چڑھ کے روڈ کراس نہ کرنا پڑے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ پیروں میں پرابلم ہے یا کوئی بہت لیٹ ہو گیا ہے, اس میں اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ پیڈسٹرین برج کراس کرے. بہت ساری ویمن وغیرہ نہیں کر سکتی, اولڈ پیپل نہیں کر سکتے. تو دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ کہ ہم زیبرا کراسنگ بنائیں اور روڈ پر ہی ان کو ان کا رائٹ ملے, ان کا پورشن ملے جو ان کے لیے ہونا چاہیے. جیسے کراچی میں میگا سینٹرز, نادرا کے میگا سینٹرز قائم کیے, ویسے کراچی میں سندھ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے صرف 3 ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز ہیں. تو اس طریقے کے میگا سینٹرز قائم کرنے چاہیے. ٹریفک کنجیشن بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو ہم کوئی ایسا ریپلیکا امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جو ہم فار ایسٹ میں دیکھتے ہیں یا اور دوسرے کانٹیننٹس میں یا کنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہی ہم ریپلیکاز چھوٹے اسکیل پہ اگر امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ ہو جائیں تو ہمیں شاید بہت زیادہ ویریئنٹ. میرے خیال سے مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کی یہ پریورٹی ہے ہی نہیں. مثلا حکومت کے پاس شاید اتنے کام ہیں کہ ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ یہاں وہ یہ جان سکیں کہ روڈ پہ لوگوں کا کیا حال ہے. ان پر حنیف خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, کہ جتنا انفراسٹرکچر موجود ہے آپ کے پاس, جو بھی ٹوٹی پوٹی سڑک آپ کے پاس موجود ہے, انفراسٹرکچر آپ کو موجود ہے, وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے جو چیز موجود ہے اس کو تو کم از کم آپ امپلیمنٹ کرو. ابھی اسلام آباد میں سیف سٹی کا ایک بڑا زبردست پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے ابھی اسی ویک کے اندر, کہ وہاں پہ جو ہے آن لائن چالان شروع ہو گئے کہ اگر کوئی پولیس والا نہیں بھی ہے, آپ نے سگنل توڑا, آپ کے گھر پہ جو ہے وہ چالان پہنچ جائے گا. کراچی میں بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. کراچی کی جو میجر شاہراہیں اور میجر جو جیسے اب ڈیفنس والوں نے کر لیا کہ انہوں نے ہر اپنے چوراہے پہ کیمراز لگا لیے, تو اگر صرف اور صرف حکومت کچھ انٹرسٹ شو کرے, جیسے آپ کی آج یہ کمپین ہے, یہ ایک نکارے کی کہانی شروع ہو گئی ہے, یہ کمپین ان تک جائے, اگر کوئی آج ڈی آئی جی ایس پیز یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان تک اور کہانی جاتی کہ دیکھیں جو انفراسٹرکچر موجود ہے اس پہ لین کم از کم قائم کر دیں, کہ جو رائٹ لین میں چلے گا, رائٹ لین کس کا حق ہے, لیفٹ لین کس کا حق ہے. اگر کم از کم یہ امپلیمنٹ ہو جائے تو آپ کے بہت سارے 50, 30, 40 جتنے % آپ کہتے ہیں اس کے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں. کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی پلیز میک اٹ شیور بنائیں اپنے بچوں کو, اور بچوں سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ کالج میں کیوں نہ پڑھ رہے ہوں, اور وہ بچے بھی سنیں غور سے, پلیز ڈو ناٹ کراس دا روڈ وین یو آر الون. گروپس کے اندر پاس روڈ کراس کریں, اکیلے ہوں تو بالکل روڈ کراس نہ کریں, اور اپنے بچوں کے لیے پیرنٹس بھی یہ چیز انشور کریں کہ وہ بچے اکیلے روڈ کراس نہیں کریں. تھینک یو سر. سر ویری کوئک جو ہے آپ اینڈنگ نوٹس اپنے بیان فرمائیں. سر یہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں اس کا بیسیکلی یہ جو تمام باتیں ہم ذمہ دار قوم کے طور پہ ایکٹ کریں اور خود ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کریں کہ جہاں جہاں ہم خود غلطیاں کرتے ہیں. اور دوسری بات میں امپورٹنس یہ کروں گا کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, کیونکہ ہم ان چیزوں کو مزید اپنے طور پہ ذمہ داری لیں اور عام لوگوں کو بتائیں جو ہم جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا, تمام ہمارے مہمان آج کے پروگرام میں جو ہے. ناظرین, ایک کاز کے ساتھ ہم یہ سبجیکٹ لے کر آئے روڈ سیفٹی کا, کیونکہ جیسے کہ میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ 35,000 سے زیادہ لوگ جو ہے سڑک پہ جاں بحق ہو جاتے ہیں اور 50,000 سے زیادہ لوگ اپنی باڈی پارٹ کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ سال میں ایک بہت بڑی فگر ہے. اتنے لوگ پاکستان میں جو ہے اس طرح ہلاک ہو رہے ہیں. ہم نے لوگوں کی جانیں بچانی ہیں. اگر ہمیں ایک مہذب قوم بننا ہے تو ہمیں اس کا مظاہرہ سڑک پہ کرنا ہوگا. اس میں جہاں عوام کو خود جو احتیاط کرنی ہوگی, خود فالو کرنے ہوں گے رولز جو ہیں, تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں لیکن اپنی جان جو ہے آپ بچا لیں, اس کا سودا نہ کریں جلدی کے چکر میں. اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑا اور اہم اسٹیک ہولڈر خود حکومت ہے, کہ حکومت جو ہے وہ کیسے روڈز بنا رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ کیسے فیصلے کر رہی ہے, اس کے جو قوانین ہیں کیسے روڈ پہ عمل ہو رہے ہیں, یہ بہت اہم ہے. موٹر وے پولیس ہمارے ساتھ یہاں موجود رہی پروگرام میں, ڈی آئی جی موٹر وے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور موٹر وے پولیس جو ہے وہ بہت بڑی اگزامپل ہے کہ اگر پاکستان میں موٹر وے پر قانون کا عمل ہو سکتا ہے تو شہر میں کیوں نہیں ہو سکتا. کراچی میں اس سلسلے میں بہت برا حال ہے, تو اس لیے کراچی میں خاص طور پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے, ہر شخص اپنی سواری پر ہے, تو بے انتہا ٹریفک ہے اور بے انتہا حادثات یہاں پہ ہوتے ہیں. اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. ابھی تک کے لیے رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان کا.